نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے دوستو، اگر آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں اور آپ اپنی مشکلات سے نکلنا چاہتے ہیں، قرض، بیماریاں، پریشانیوں سے آپ چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو سورہ یاسین کا یہ پاورفل وظیفہ آپ کی زندگی کو کیسے تبدیل کر سکتا ہے، آپ کی زندگی کو کیسے بدل سکتا ہے، آج کی ویڈیو میں یہی بات میں آپ کو بتلاؤں گا، توجہ سے سنیں۔ دیکھیں، سورہ یاسین اتنی عظیم سورت ہے جس کو قرآن مجید کا دل کہا گیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین۔ ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے، لیکن سورہ یاسین قرآن مجید کا دل ہے۔ میرے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو بندہ سورہ یاسین کو پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 قرآن پاک کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنانے سے 1000 سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ طٰہٰ کی خود تلاوت فرمائی۔ آپ ذرا اس پہ غور تو کریں کہ سورہ یاسین اتنی عظیم سورت ہے کہ جس کی تلاوت میرے اور آپ کے مالک و خالق اور رازق، میرے اور آپ کے اللہ جو ہیں، وہ ان کی تلاوت خود فرما رہے ہیں۔ تو دیکھیں، جس سورہ مبارکہ کی تلاوت میرے اور آپ کے اللہ فرما رہے ہیں، وہ کتنی عظیم سورت ہوگی۔ میرے دوستو، سورہ یاسین کے بارے میں حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو بندہ رات کو بستر پر لیٹ کر سورہ یاسین پڑھتا ہے، اگر اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہیدوں کی صف میں شامل فرما دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو بندہ رات کو سورہ یاسین پڑھ کے سوتا ہے فاصبح، اور صبح کرتا ہے، میرے نبی نے فرمایا مغفور لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اتنی فضیلتیں ہیں سورہ یاسین کی۔ روایات کے اندر تقریباً 40 احادیث مبارکہ ایسی ہیں جو سورہ یاسین کی فضیلت کے بارے میں اتری ہیں۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم اپنے مردوں پر سورہ یاسین کو پڑھ کر ان کو سنایا کرو، یعنی جب بندہ زندگی موت کی کشمکش میں ہو تو اس وقت اس کو سورہ یاسین کی تلاوت سنانا یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے اس کے لیے موت کی سختیوں کو آسان فرما دیتے ہیں۔ تو اتنی عظیم سورت کا وظیفہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے اس کو ذرا توجہ سے سن لیں۔ وظیفہ بہت آسان ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد آپ نے سورہ ملک تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کے ساتھ سورہ یاسین بھی پڑھنی ہے۔ اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اگر یہ عمل آپ کسی حاجت کے لیے کر رہے ہیں، کسی خاص ضرورت کے لیے کر رہے ہیں، اگر آپ مقروض ہیں تو قرضے کے حل کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، اگر آپ بیمار ہیں تو بیماری سے شفا کے لیے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، تو اس عمل اور وظیفے کو آپ 40 دن تک کریں میرے دوستو۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیماریوں کو ختم فرما دیں گے، آپ کی پریشانیوں کو حل فرما دیں گے، اور اگر آپ مقروض ہیں تو قرضے کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے کوئی اسباب مہیا فرما دیں گے۔ یہ عمل آپ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ پھر اس کے کمالات دیکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔